السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سیرت النبی کے تعلق سے گزشتہ درس میں، گزشتہ تقریر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے ابتدائی واقعات اور مسلمانوں کے ساتھ اسلام کے اعلان کے بعد یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا، اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا، ان واقعات کو بیان کیا گیا تھا۔ دیکھیے، بات آگے بڑھانے سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، اس پر ایک نظر ڈال کے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات ہیں، اللہ نے فرمایا کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ حروف مقطعات سے اس صورت کی ابتدا کی گئی۔ آگے کا مسئلہ اتنا اہم ہے اور اسلام کی بیس و بنیاد ہے کہ اگر آج یعنی محبت کسی سے کیسے پیدا ہوگی؟ جب اس کی قربانیوں کو ہم جانیں گے تب اس سے محبت پیدا ہوگی۔ آج کی نئی نسل اور نئی جیل کو، نئی جنریشن کو اگر نبی سے محبت ان کے سینوں میں پیدا کرنا ہے، صحابہ اکرام سے محبت پیدا کرنا ہے، تو ان کو نبی کے زندگی کے واقعات اور اسلام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے کیا قربانیاں دی، اگر ان باتوں کو بیان کیا جائے اور ان باتوں سے انہیں قریب کیا جائے، تبھی انہیں کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت، صحابہ اکرام سے انسیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور انہوں نے خاص طور سے دین کے لیے کیا قربانیاں دی، اس بارے میں ان کو ضرور آگاہ کرنا چاہیے کہ صحابہ اکرام نے جب اسلام قبول کیا اس کے بعد انہوں نے دین کے لیے کیا کچھ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ یعنی یہ گویا کہ ایک قاعدہ بیان کر دیا گیا کہ اگر جو اس زمانے میں لوگ تھے وہ بھی اور جو اس کے بعد جو لوگ بھی اسلام کو قبول کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے قبولیت کے بعد ان کے لیے سارے معاملات اور سارے مسائل دنیا کے حل ہو جائیں گے اور انہیں دنیا میں ایک ضروری ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہے اور بسا اوقات ایسا نہیں بھی ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام لانے کے بعد ہمیشہ اچھا ہی رہے گا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہوں نے صرف یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے وہم لا یفتنون، اور اس کے بعد ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟
ایسا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا تھا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھے کہ کون سے لوگ، کون سی جماعت اور کون سے افراد اپنے کلمے کی ادائیگی میں سچے ہیں۔ یہ کلمہ بہت سارا تقاضا کرتا ہے، اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کون سچے ہیں اور کون صرف زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور تاکہ اللہ یہ بھی جانے کہ جھوٹا کون ہے۔ آج ارتداد کا فطرہ ہے جو بڑا شد و مست کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اگر بچپن سے اسلام کی محبت اور جس پر اسلام کی بنیاد ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت، سلف کا منہج، ان سارے چیزوں سے دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر بچپن سے ہی قریب کیا جائے لوگوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، تو ان کے دلوں میں اسلام کو چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر کوئی ناجائز محبت اپنی جگہ بنا ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ ساری بنیاد تو محبت پر ہے، ساری بنیاد محبت پر ہے کہ جو اللہ سے محبت اور رسول کی محبت اس کے سینے میں رچ جائے، بس جائے، کیا اس کے بعد کوئی اسے ورگلا سکتا ہے، کوئی گمراہ کر سکتا ہے؟ جہاں دین کا معاملہ آ جائے وہاں پر ساری محبتیں اور سارے تعلقات کٹ جاتے ہیں۔ یہی دین کی ولا اور برا ہے کہ جب دین کے بنیاد پر محبت ہو، دین کے بنیاد پر عداوت اور نفرت۔ تو یہ ایک بیسک بات ہے، ایک بیسک دین کا عمل ہے جس سے ہمیں اپنے جنریشن کو، اپنی نسل کو قریب کرنا چاہیے۔ دیکھیے ہم لوگ جہاں پر بات رکی تھی وہ یہ تھی کہ جب مشرکین اپنے کئی ہتھ کنڈوں میں ناکامیاب ہو گئے، جب انہوں نے طرح طرح سے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا، مسلمانوں کے خلاف ادھر ادھر باتیں کی، اس کے بعد بھی وہ ناکام رہے، اور ناکام ہوتے ہوتے معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اس کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا، اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کوئی معمولی نہیں تھی، اسی لیے وہ لوگ کھل کر اظہار نہیں کر پاتے تھے، کھل کر ستا نہیں پاتے تھے، لیکن اس کے باوجود گاہے بگاہے جب موقع ملتا تھا تو وہ لوگ اس سے پیچھے بھی نہیں رہتے تھے۔ لیکن خاص طور سے جنہیں ہدف بنایا گیا اور جنہیں نشانہ بنایا گیا وہ صحابہ اکرام کی وہی جماعت تھی جنہوں نے نبی کا ساتھ اول سے لے کر آخر تک دیا، اور جن صحابہ اکرام نے، جن کو مشرکین کمزور پا جاتے تھے، ان کے اوپر ایسا اپنا ہاتھ صاف کرتے تھے کہ تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں آج بھی وہ واقعات اس طرح درج ہیں کہ اگر بندہ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھے تو وہ ضرور اس کی آنکھیں آبدیدہ ہوں گی، ضرور وہ اس کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں گی کہ دین کے خاطر صحابہ اکرام کی اس جماعت نے کیا کیا ہے۔ جب اسلام کا کلمہ پڑھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو حضرت عثمان بن عفان کا چچا، حضرت عثمان بن عفان کا چچا چٹائی میں لپیٹ دیتا تھا، چٹائی میں لپیٹ دیتا تھا اور نیچے سے دھواں دیتا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر، یعنی یہ داستان ایک دو بندوں کی نہیں، ایک دو آدمیوں کی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے پوری ایک جماعت ہے، اور ان جماعت کے ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معیار قرار دیتے ہوئے کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر بعد کے لوگ ان کی طرح کا ایمان لے آئے، ان کے منہج پر رہیں، تبھی وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو یہ حضرت عثمان بن عفان ہے کہ چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دے رہا ہے ان کا چچا، اور جرم کیا ہے؟ جرم یہ کہ وہ ایمان لے آئیں، جرم یہ کہ انہوں نے کلمہ توحید کا اقرار کر لیا، ایک اللہ کو رب مان لیا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر کی شخصیت ہی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، جنہوں نے ناز و نعمت میں آنکھیں کھولی تھی، سب کچھ ان کے گھر میں تھا۔ جب اسلام کو قبول کیا تو ان کی ماں نے ان کا دانا پانی سب بند کر دیا، دانا پانی سب بند کر دیا، اور ان کی تو اتنی دلدوز داستان ہے کہ آدمی پڑھے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ جو آدمی سارے آشائشوں میں پلتا بڑھتا ہے اس کے لیے مصائب و مشکلات کو جھیلنا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جو آدمی مصائب و مشکلات کو دیکھتا ہے، جب اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ جھیل لیتا ہے، لیکن جو آدمی زیادہ آشائش میں رہتا ہے، جب اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو اس کے لیے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑا، ماں نے سب کچھ بند کر دیا، دانا پانی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے جب ہجرت کی مدینہ وہ گئے، مدینہ جا کر بھی ان کی طبیعت خراب رہنے لگی، یعنی چمڑیاں ان کی جلد اس طرح ہو گئی گویا کہ سانپ کی جس طرح ہو جاتی ہے، اس طرح ان کی جلد اور اس طرح ان کی چمڑیاں ہو گئی تھی۔
جبکہ مکہ میں اسلام سے پہلے ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کان اعطر غلام اہل مکہ، کہ مکہ کے نوجوانوں میں سب سے بہترین عطر کا استعمال کرنے والا کوئی تھا تو وہ مصعب بن عمیر تھے۔ سب سے اچھے بال کو سنوارنے والا کوئی تھا تو وہ مصعب بن عمیر تھے۔ سب سے اچھے ٹھاٹ باٹ اور کپڑے لتے میں ان کا ایک مقام تھا، ان کا ایک نام، ایک شہرت تھی کہ حضرت مصعب بن عمیر بہت آن بان شان سے رہنے والے نوجوان تھے۔ لیکن جب اسلام قبول کرتے دانا پانی سب بند، جب آدمی کو کھانا نہیں ملے گا، پریشانی پر پریشانی، چمڑی جلد جسم ان کا بالکل تاہوبالا ہو گیا۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر تھے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ لوگوں نے بہت سنا، پورے زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی وقت میں اسلام لے آئے، اور اس کے بعد یہ نبی کے مؤذن بن کر رہے، اذان دیتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس طرح عذاب دیا جاتا تھا کہ ان کے گردن میں رسی باندھ کر، جو ان کا مالک تھا وہ گردن میں رسی باندھ کر لوگوں کے بچوں کے حوالے کر دیتا تھا، اور وہ بکروں کی طرح اور دوسرے جانوروں کی طرح لے کر انہیں مکہ میں گھومتے تھے۔ اس کے بعد جس کی وجہ سے ان کے گردن پر بالکل نشان رہتا تھا۔ اس کے علاوہ اسی پر بس نہیں، بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت دھوپ کی حالت میں دھوپ میں روکے رکھتا تھا ان کا مالک، دھوپ میں روکے رکھتا تھا، اور یہ ایسا نہیں کہ صرف روکے رکھ سکتا تھا، ان سے مطالبہ کرتا تھا، اگر وہ اس کا جواب نہیں دیتے تھے تو اس پر اٹھا کر پتھر رکھ دیتا تھا، اتنا بھاری پتھر جتنا بھاری وہ اٹھا سکتا تھا، یعنی بھاری سے بھاری پتھر وہ اٹھا کر ان کے سینے پر رکھ دیتا تھا، اور اس کے بعد کہتا تھا کہ کوئی کفریہ کلمہ کہو، کوئی ایسا کلمہ کہو جو دین اسلام کے مخالف ہے، کوئی ایسی بات کہو جو نبی سے محبت کے مخالف ہو۔ اس کے بعد بھی ان کے زبان سے احد احد کی صدا نکلتی تھی، یعنی وہ مطالبہ یہ کرتا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، مجھ سے تمہیں کوئی ذاتی عداوت نہیں ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، صرف تم یہ کہہ دو کہ میں اسلام کا منکر ہوں، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کلمہ کہہ دو جو تمہیں دائرہ اسلام سے خارج کر دے، کوئی ایسی بات کر دو جو نبی کے شان میں گستاخی کا سبب بن جائے۔ اس کے بعد بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے نکلتا تھا احد احد، کہ اللہ ایک ہے۔ یہ وحدانیت کا ایک کلمہ جب دل میں بس جائے تو اس کے بعد جتنے بھی مصائب و مشکلات آ جائے، انسان اسے اس راہ سے ہٹ نہیں سکتا، اور صحابہ اکرام نے یہی نمونہ پیش کیا۔ اسلام کی پہلی شہیدہ، بلکہ پورا خاندان، ماں یعنی ماں باپ لڑکا پورا سب، حضرت عمار بن یاسر، ان کی زوجہ سمیہ، یہ سب یعنی یاسر ان کے باپ، عمار لڑکا اور سمیہ ان کی بیوی، یہ بھی پورا گھرانہ تھا جو اسلام لے آیا، اور یہ لوگ بھی غلامی کی زندگی گزارتے تھے۔ جب ان کے چونکہ جو غلام تھے، جو کمزور تھے، جب جو اچھے لوگ تھے ان کو مشرکین نے ستانا شروع کر دیا تھا، تو جو کمزور تھے ان کے اوپر تو یہ مکمل اپنا ہاتھ صاف کرتے تھے اور مکمل طاقت کا استعمال کرتے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر، ان کی بیوی، بچے، سب کو ستایا جاتا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوتا وہاں سے، جب آپ دیکھتے کہ سخت دھوپ کی تپش اور تمازت اور شدت میں ان کا مالک ان لوگوں کو روک کے رکھتا تھا، اور جس طرح عذاب دے سکتا تھا دیتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے تھے، کچھ نہیں کر پاتے تھے، اس لیے کہ اسلام کی اس وقت ایسی حالت نہیں تھی کہ برملا کچھ کہا جا سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پورے گھرانے سے مخاطب ہو کر کہتے تھے کہ صبرنا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبرنا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہ صبر کرو آل یاسر، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور وہ صبر کر بھی رہے تھے، اور اسی وقت سب سے پہلی ان کی ماں، اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں سمیہ، اسلام کی پہلی شہیدہ تھی جن کے شرمگاہ میں نیزہ مارا اور ان کو شہادت مل گئی۔ تو یہ پہلی شہیدہ ہوئی جن کو اسلام کے خاطر اپنی جان دینا پڑا۔ اور بیٹا جب ماں کا انتقال ہو گیا، بیٹے پر اتنا عذاب دیا گیا کہ پریشان ہو گئے، اور ان کے منہ سے کفریہ کلمہ نکل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے حیران و پریشان آئے، اور آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اتنا ستایا گیا کہ میں برداشت نہیں کر سکا، میں اس کی تاب نہ رکھ سکا، اور میں نے کفریہ کلمہ کہہ دیا۔ ان کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی
کہ جو آدمی ایمان لے آئے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ ایمان آدمی اگر دل سے ایمان پر مطمئن ہے، مستقیم ہے، استقامت ہے اس کے دل میں، لیکن اگر حالات ایسے بن گئے کہ اس نے زبان سے کوئی کفریہ کلمہ کہہ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ تو یہ حضرت عمار بن یاسر۔ اس کے علاوہ ایک لمبی داستان ہے حضرت خباب، حضرت کئی ایک لونڈیاں تھیں جو اسلام لے آئی اور ان کو کس طرح ستایا گیا۔ یہ سارے معاملات ایک طرف ہو رہے تھے، دوسری طرف حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر کسی خاص جگہ پر ان سے مشورہ کریں، کیونکہ اب حالات ایسا نہیں تھا کہ برملا طور سے اعلانیہ طور سے باتیں ہوں، اس لیے کہ مشرکین جہاں پہ بھی ایسا ہوتا تھا وہ وہاں پہ حملہ بولتے تھے اور مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے، مسلمان بڑا مقابلہ کرتے تھے، لیکن اگر مسلمانوں کی تعداد اتنی نہیں تھی کہ بار بار مقابلہ ہو تو اس میں مسلمان جب کافر، جیسا کہ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ کفار نے حملہ کر دیا، اور یہاں پہ سب سے پہلا خون جو اسلام کی طرف سے بہایا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سب سے پہلے اسلام کے دفاع کے لیے اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے جنہوں نے تیر ماری وہ حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، انہوں نے اٹھا کر اس کی جان لے لی جو آدمی زیادہ آگے تھا۔ لیکن اس طرح کے واقعات اگر بار بار رونما ہوتے تو مسلمانوں کی بھی اچھی خاصی تعداد ختم ہو جاتی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کا راستہ یہ اختیار کیا کہ ایک گھر تھا ارقم بن ابی الارقم، دار ارقم، جسے تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں کہا جاتا ہے کہ دار ارقم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ جمع ہوتے تھے، دار ارقم میں جمع ہوتے اور وہیں پہ میٹنگ ہوتی، مشورہ ہوتا کہ آگے کی کیا منصوبہ بندی کی جائے، کیا پلاننگ کی جائے، چونکہ یہ جگہ ایسی تھی صفا کی طرف واقع، یہ مکہ میں یہ جگہ تھی، یہ گھر آج بھی لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ دار ارقم تھا، بہرحال لیکن مکہ میں یا سعودی گورنمنٹ نے کوئی بھی اس کا ایسا نشان نہیں چھوڑا ہے، کسی بھی ایسی جگہ کا کوئی ایسا نشان نہیں چھوڑا گیا ہے، لیکن جو پرانے لوگ وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح یہاں پہ یہ جگہ تھی۔ بہرحال تو اللہ کے رسول یہاں پہ بیٹھتے تھے، دار ارقم میں بیٹھتے تھے، اس لیے کہ یہ جگہ دار ارقم جو گھر تھا، یہ جگہ جہاں پہ مشرکین کی مجلس ہوتی تھی حرم میں کعبہ کے پاس، وہاں سے یہ جگہ نظر نہیں آتی تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھر اختیار کیا تھا اور یہیں پہ آپ بیٹھتے تھے، یہاں پہ آپ مشورہ کرتے تھے کہ آگے کیا جائے۔ لیکن ان سارے چیزوں کے باوجود اب حالات ایسے بن گئے کہ اب مسلمانوں نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوچ لیا کہ اب یہ مکہ یہ رہنے کے قابل نہیں بچا، یعنی اب مسلمانوں کو اس بارے میں سوچنا پڑا کہ اب دین پر عمل کرنا ہے تو یہاں نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ مسلمانوں کے پیچھے کفار اس طرح پڑے ہوئے تھے کہ جہاں بھی انہیں دیکھتے ان کو جتنی طاقت مشرکین کو تھی اتنی طاقت کا وہ استعمال کرتے ان کو پریشان کرنے کے لیے۔ تو مسلمانوں نے فیصلہ کیا، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ تھا، مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کسی دوسرے ملک کا سفر کیا جائے جہاں کے حالات سعودیہ کے یا مکہ کے بنسبت زیادہ سازگار ہیں، اور مسلمانوں نے سب سے پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ حبشہ کی یہ ہجرت یہ پہلی ہجرت تھی۔ ایک طرف آپ غور کیجئے، قرآن میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن میں تدبر اور غور و فکر کر کے پڑھنا ہے۔ یہ حبشہ کی طرف ہجرت کا فیصلہ صادر ہوا، مسلمانوں نے ہجرت کرنے کا ارادہ بنایا، دوسری طرف سورہ کہف کی آیات نازل ہونا شروع ہو گئی۔ سورہ کہف کی آیات نازل ہو رہی ہے۔ سورہ کہف در حقیقت تو سورہ کہف میں کفار کے سوالات کا جواب ہے، جو کفار نے کچھ سوالات کیے تھے اس کا جواب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور ایک طرح سے مسلمانوں کو اس میں ایک تعلیم دی گئی۔ پہلی اس میں 3 بڑے واقعات بیان کیے گئے۔ پہلا تو یہ کہ اصحاب کہف کا واقعہ جس سے سورہ شروع ہوتی ہے، اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر کا واقعہ، اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ۔ یعنی یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے واقعے میں یہ اشارہ دیا گیا کہ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ جب یہ ذکر کیا اللہ نے کہ ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنے لوگوں کو جس کی بھی وہ عبادت کرتے تھے سب کو چھوڑ کر وہ لوگ جا کے غار میں پناہ لے لیے، تو اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ دین کی خاطر اگر اپنا دین کی بچانے کے لیے
اگر اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑے، اپنے ماں باپ، اپنی جائیداد کو بھی چھوڑنا پڑے، تب بھی ایک مسلمان جس نے کلمہ توحید کا اقرار کیا ہے وہ اس سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ تو سورہ کہف کی پہلی تعلیم یہ دی گئی کہ اللہ کے خاطر اور اس کے دین کے خاطر تمہیں ہجرت کرنا، یہ اسلام کا منشا، اسلام کا ارادہ ہے، تم کر سکتے ہو ہجرت۔ تو مسلمانوں کو ایک حوصلہ ملا۔ اس کے بعد دوسرے قصے میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے میں یہ بتلایا گیا کہ ہر چیز جو ظاہر میں نظر آ رہی ہے ایسا نہیں کہ وہی ہو، یعنی بہت کچھ اس میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے کہ آپ پڑھیے دیکھیے کہ انہوں نے ایک غلام کو مار دیا، خضر نے ایک غلام کو مار دیا، ایک دیوار تھی اس کو گرا دیا، یعنی اس طرح کا کئی ایک ایسا تھا جو بظاہر اچھا نہیں لگ رہا تھا، بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ یہ غلط کام یہ کر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بار بار پوچھتے جا رہے تھے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ سورہ کے آخر میں اس کا جواب دیا گیا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ بظاہر جو ہو رہا ہے ابھی ظاہر یہ ہے کہ مسلمان مکہ میں مقہور ہیں، مظلوم ہیں، مجبور ہیں، اپنے دین پر صحیح طرح سے وہ عمل نہیں کر پا رہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ حالات ہمیشہ ایسے رہنے والے ہیں۔ یہ اشارہ دیا گیا کہ جو آپ سمجھ رہے بظاہر ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ کے آخر میں ایک تیسرا قصہ بھی بیان کیا گیا ذوالقرنین کا، اور یہ کہا گیا کہ انجام اس دنیا میں بہتر اسی کے لیے جس نے ایمان کا کلمہ پڑھا ہے، جس نے توحید کا اقرار کیا ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو ستایا جا رہا ہے لیکن حسن اختتام آپ ہی لوگوں کے لیے۔ سورہ کہف کی آیات نازل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ زمر کی آیت نازل ہوتی ہے۔ سورہ زمر میں 3 کلمہ، ایک چھوٹی سی آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسع انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ 3 کلمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، کہ جس نے اچھا کام کیا ہے دنیا میں اسی کے لیے اچھا ہی ہے۔ یعنی اگر آپ اچھا کر رہے ہیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، بلکہ اگر آپ اچھا کر رہے ہیں تو جس نے اچھا کام کیا دنیا میں اس کے لیے اچھا ہی ہے۔ وہ ارض اللہ واسع، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے۔ آپ چھوڑ دیجئے مکہ کو، بھلے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مسجد حرام ہے، لیکن اگر دین پر آپ یہاں عمل نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیجئے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اور آیت کو ختم کیا گیا اور کہا گیا کہ صابرین جو ہیں، جو صبر کر رہے ہیں، ان کے لیے بے انتہا اجر ہے، ان کے لیے بے انتہا اجر، ان کا اجر اللہ کتنا دے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ آیات نازل کی گئی اور مسلمانوں کو ہمت اور حوصلہ دیا گیا کہ اب آپ مکہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی، پہلی ہجرت ہوئی جس میں حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی جس میں صرف 16 آدمی تھے، 12 مرد اور 4 عورتیں۔ 12 مرد اور 4 عورتوں کا یہ مختصر سا قافلہ مکہ سے نکل کر حبشہ چلا گیا، کیونکہ اس وقت مشرکین کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ مسلمان یہ منصوبہ بنا رہے کہ وہ مکہ چھوڑ دیں گے، اس لیے مسلمان کو اس مرتبہ جانے میں کوئی زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داماد رسول تھے، انہی کی قیادت میں نبی علیہ السلام نے حبشہ مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا گروہ روانہ کیا۔ حضرت عثمان کے ساتھ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر کہا تھا کہ ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں سب سے پہلے دین کی خاطر اگر کسی نے ہجرت کیا تو وہ حضرت عثمان بن عفان اور میری بیٹی رقیہ تھی۔ یعنی یہ پہلا گروہ تھا جس کی قیادت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور یہ 12-16 آدمی کا مختصر قافلہ یہ پہنچ گیا حبشہ۔ دیکھیے حبشہ کا ماحول سازگار تھا، حبشہ کا ماحول مسلمانوں کے لیے سازگار تھا، مسلمان وہاں پہنچے آرام سے، لیکن ادھر مسلمان وہاں پہنچے اور دوسری طرف مکہ میں ایک حادثہ، ایک واقعہ پیش آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت آپ مسجد حرام میں بیٹھ کر کر رہے تھے، سورہ نجم کی تلاوت آپ کر رہے تھے۔ مشرکین اس سے پہلے بھی قرآن سنتے تھے، لیکن ان کا نعرہ یہی تھا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، قرآن نہ سنو اس میں لغو ڈال دو، یعنی وہ ایسا کام کرتے تھے کہ کوئی آدمی اس قرآن کو غور سے نہ سنے۔ لیکن یہاں پہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت شروع کی، اور قرآن کی تاثیر یہ کہ جتنے سنے، جنہوں نے بھی سنا سب سنتے رہ گئے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری آیت پر پہنچے اور آپ نے کہا کہ فاسجدوا للہ واعبدوا،
اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو۔ جو جتنے مسجد حرام میں تھے، حرم میں جتنے تھے، سب سجدہ ریز ہو گئے۔ جب اللہ نے یہ آیت سنائی کہ فاسجدوا للہ واعبدوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو، تو جتنے تھے سب سجدہ اپنے گر پڑے۔ اس سے یہ خبر حبشہ تک پھیل گئی کہ سارے مشرکین جو پریشان کرتے تھے وہ سب مسلمان ہو گئے، وہ سب مسلمان ہو گئے۔ مسلمانوں کو جو حبشہ میں تھے ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ سب مسلمان ہو گئے، تو اب حبشہ میں رہنے کا کیا فائدہ، اس لیے وہ لوگ واپس آ گئے۔ واپس آنے لگے، جب مکہ کے بالکل قریب ہو گئے تب یہ خبر لگی کہ یہ فرضی خبر ہے، یہ فرضی خبر ہے، اور یہ صرف ایک افواہ تھی۔ اور بلکہ اس سے پہلے یہ بھی ہوا کہ جب وہ ان لوگوں نے سجدہ کر لیا تو قوم کے دوسرے لوگوں نے بھڑکایا کہ یہ کیا کام کر دیا ان لوگوں نے، یہ کیا کام کیا تم لوگوں نے۔ تو تب ان میں سے بعض نے یہ کہا کہ ہم نے اس پر نہیں کہا تھا، ہم نے فاسجدوا للہ واعبدوا پر نہیں سجدہ کیا تھا، بلکہ محمد نے تو یہ کہا تھا تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى، کہا کہ یہ تو محمد نے یہ کلمہ کہا تھا کہ تلک الغرانیق العلا، یہ بڑے بڑے بت ہیں، وان شفاعتهن لترتجى، جن کی سفارش اللہ کے ہاں امید کی جا رہی ہے کہ ان کی سفارش بھی قبول ہوگی۔ یہ پرانے جھوٹے اور مکار تھے۔ یہاں پر بھی ایک بات ان لوگوں نے گڑھ کے اپنے اس عمل کو دبایا کہ ہم نے قرآن سے یا اسلام سے متاثر ہو کر ہم نے سجدہ نہیں کیا تھا، بلکہ محمد نے تو یہ کہا تھا علیہ افضل الصلاۃ واتم التسلیم، محمد نے یہ کہا تھا کہ تلک الغرانیق العلا، یہ بڑے بڑی دیویاں ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور آخرت میں ان کی بھی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو مسلمانوں کو جب پورا واقعہ سمجھ میں آتا ہے کہ معاملہ یہ تھا، جو خبر پہنچائی گئی وہ خبر فرضی تھی، تو بہت سارے لوگ وہیں سے حبشہ واپس چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ مکہ چلے آتے ہیں واپس۔ لیکن مکہ آتے ہیں تو یہ لوگ مشرکین کو اب اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اور یہ علم ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ حبشہ گئے تھے اور حبشہ سے واپس آئے، اس لیے جو لوگ آتے ہیں ان کو خوب یہ ستاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کی جاتی ہے، اور یہ دونوں واقعہ نبوت کے 5ویں سال کا ہے۔ یہ حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کی جاتی ہے، اور اس وقت تعداد بڑھ جاتی ہے، اور 82 یا 83 مرد ہوتے اس میں، اور 17 یا 18 عورتیں، یعنی 100 یا 101 لوگ اس قافلے میں نکلتے ہیں اور حبشہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ اب دیکھیے جب حبشہ ہجرت ہی مسلمان کر جاتے دوبارہ ہجرت ایک تو مشکل تھی، اس لیے کہ مشرکین کو ابھی اس بات کا علم ہے کہ یہ لوگ حبشہ جا رہے ہیں، اس لیے پوری کوشش کرتے کہ ان کو حبشہ جانے سے کیسے روکا جائے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مسلمانوں کے ساتھ جو مدد کا وعدہ تھا وہ ہر موقع پر ظاہر ہوتی تھی یہ مدد، اور مسلمانوں کی مدد کی گئی اور یہ کسی طرح حبشہ پہنچ گئے۔ اب جب مسلمان حبشہ پہنچ جاتے تو مشرکین، ایسا نہیں کہ مشرکین بیٹھنے والے تھے، مشرکین کا رد عمل اس موقع پر کیا ہوتا ہے کہ مشرکین اپنے ایک وفد کو مشرکین کہاں بھیجتے ہیں؟ حبشہ، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ مشرکین اپنی پوری باتوں کو جا کر وہاں رکھیں کہ یہ لوگ جو آپ کے سامنے یہ کس طرح کے لوگ ہیں، اور یہ ہمارے یہاں سے کس طرح بھاگ کر آئے، تو کرتے کیا وہ لوگ ہیں، وہ لوگ دو آدمی کو اپنا نمائندہ بنا کر عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، جو بڑے گہرے سوجھ بوجھ کے مالک تھے وہ لوگ، ان کے حساب سے ان دونوں آدمیوں کو بھیجتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا، وہ بادشاہ کے جو درباری تھے، جو چمچے تھے، پہلے اس کو جا کر قائل کرو، ان لوگوں کو قائل کرو، اس کے بعد بادشاہ کے دربار میں جانا۔ تو یہ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ پہنچتے ہیں، اور جو بطریق بولا جاتا ہے، یعنی جو ان کے دربار کے اہل علم تھے اور جو ان کے قریبی تھے، بادشاہ کے نجاشی کے جو قریبی تھے، اس کو جا کے بتاتے یہ لوگ کہ دیکھو ہمارے یہاں سے کچھ نوجوان بھاگ کر آ رہے ہیں، ہمارے یہاں سے کچھ نوجوان بھاگ کر آئے جو ہمارے دین کو جن لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، ہمارے آبا و اجداد کو گالیاں دے رہے ہیں، اور یہ بھی ستم ہے کہ وہ نہ تو آپ کے دین پر بھی نہیں آئے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارا دین چھوڑ کر آپ کے دین پر آئے، وہ نصرانی ہو گئے، بلکہ وہ بے دین ہو گئے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ یہ بے دین ہو گئے، صابی ہو گئے یہ۔ تو جو بطریق تھے، تو چونکہ یہ لوگ مکہ والے پیسے والے تھے، تحفہ تحائف ساتھ میں بھیجا تھا، تو عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ نے جب تحفہ تحائف دیا تو بطریقوں نے کہا کہ ہاں بات ٹھیک ہے، کل تم لوگ اپنی رائے جب نجاشی کے سامنے آنا، جو وہاں کا بادشاہ تھا، نجاشی کے سامنے آنا تو بات رکھنا، اور ہم لوگ آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، ہم لوگ کہیں گے ہاں یہ نوجوانوں کا جو گروہ حبشہ آیا ہے یہ حبشہ کے لیے بھی خطرناک ہے، ان کو باہر کیا جائے۔ اگلے صبح یہ لوگ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، نجاشی سے مخاطب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کے ملک میں کچھ ایسے نوجوان آئے جو شرپسند ہیں،
جو شرپسند ہیں، جو اپنا دین چھوڑ کر آئے ہیں، جو ہمارے آبا و اجداد کو گالی دیتے ہیں، جو آپ کے دین پر بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اتنا کہنا تھا کہ جو جتنے بطریق تھے یہ سب ہاں میں ہاں ملانے لگتے، کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت یہ سب سچ کہہ رہے ہیں، یہ سب سچ کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کو حوالے کر دینا چاہیے، ورنہ یہ ہمارے ملک کے لیے بڑا خطرہ ہے ان کا۔ لیکن بادشاہ اہل کتاب میں سے تھا اور یہ عادل تھا۔ دیکھیے مذہب بعد میں آتا ہے اور بادشاہ کے لیے، حکمران کے لیے عدل پہلے آتا ہے۔ وہ بادشاہ عادل تھا، اس نے کہا کہ ایسے کیسے، کسی ایک فریق کی بات سن کر ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟ اس نے کہا کہ معاملے کی تہ میں جانا چاہیے۔ اس نے کہا کہ اچھا جو لوگ آئے ہوئے ہمارے ملک میں ان کو بلاؤ، مسلمانوں کے اس گروہ کو، مسلمانوں کے ایک وفد کو طلب کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کا یہ وفد جو ہوتا ہے، مسلمانوں کا وفد آتا ہے، اور حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر کو اس کا کمانڈر بنایا جاتا ہے، اور انہی کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی بات پیش کیجئے۔ حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے اور پوری بات تفصیل سے بیان کرتے۔ وہ نجاشی پوچھتا ہے کہ بات کیا ہے، تم لوگ کسے مانتے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ اسلام کے محاسن کو وہ گناتے اور زمانہ جاہلیت کی قباحت کو بیان کرتے۔ کہتے ایک وقت وہ تھا جب ہم اہل مکہ اور اہل عرب بدکاریاں کرتے تھے، دوسروں کے حقوق کو مارتے تھے، ہر غلط کام جو ممکن تھا ہر اس غلط کام کو ہم کرتے تھے، رشتوں ناتوں کو توڑتے تھے، اور ایک اللہ کے نام پر سینکڑوں معبود کو پوجتے تھے۔ اس کے بعد ہم میں ایک نبی آیا جس نے ہمیں صحیح راستہ دکھلایا، جس نے ہم سے یہ کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، دوسروں کے حقوق کو ادا کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو کچھ اسلام کے محاسن تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گنایا۔ اب جب اتنی اچھی باتیں سامنے آئی تو نجاشی مطمئن ہوا۔ اس کے بعد کہا کہ اچھا کچھ ہے تمہارے پاس، یعنی جو تم کہہ رہے ہو کہ محمد کے پاس علی افضل الصلاۃ و اتم التسلیم وحی کا نزول ہو رہا ہے، تو کچھ ہے اس میں سے تمہارے پاس؟ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں، اور بھرے مجمع میں، دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ مریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ سورہ مریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، حضرت مریم کا واقعہ، اسی سے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ نجاشی پوری بات سنتا ہے، قرآن کی آیات وہ سنتا ہے، اور سن کر وہ رونے لگتا ہے، اور اتنا روتا ہے کہ روتے روتے اس کی داڑھی پوری تر ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تعلیم تھی اور یہ جو پڑھ کے سنا رہی ہے، دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلی ہے، ان دونوں کا مرجع اور مصدر ایک ہی ہے۔ عیسیٰ بھی یہی کہتے تھے جو انہوں نے جعفر نے سنائی ہے باتیں۔ یعنی نجاشی مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی باطل تعلیمات یا کوئی غلط رسم و رواج پر مبنی یہ دین نہیں ہے، بلکہ جو کہہ رہی ہے کہ اس آسمان سے ان آیات کا نزول ہوا ہے، یہ بالکل صحیح ہے، اور ایسی آیات کی ایک بشر اس کو لانے پر قادر ہی نہیں ہے، ایسے کلمات عرب نے سنا ہی نہیں تھا۔ یعنی یہ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات جس کا قرآن میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ترجمہ نہیں دیا ہے، یہ کاف ہا یا عین صاد، اس طرح کے جملے، یا الف لام میم صاد، یہ سارے جملے عرب نے نہیں سنے تھے۔ حضرت جعفر جب پڑھتے ہیں کہ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ایک تو اس میں زکریا، مریم، ان لوگوں کا قصہ بیان کیا جن سے ان کو عقیدہ تھے، اور یہ ایسے الفاظ پر مشتمل ہے کہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کسی آدمی کا یہ نہیں ہو سکتا بات۔ اس کے بعد وہ مطمئن ہوتے ہیں، یہ لوگ خائب و خاسر وہاں سے اس دن لوٹ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی بڑے جہاں دیدہ تھے، اسی لیے ان کو چنا گیا تھا کہ یہ جا کر اپنی بات رکھیں گے۔ عمرو بن عاص ہمت نہیں ہارتے، عبداللہ بن ربیعہ تو ہمت ہار جاتا ہے، لیکن عمرو بن عاص ہمت نہیں ہارتے، کہتے کل میں ایسی بات لے کے آؤں گا کہ یہ چاروں کھانے چیت ہو جائیں گے، کل میں مسلمانوں کا وہ کمزور پوائنٹ نجاشی کے سامنے پیش کروں گا کہ پھر یہ کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ عبداللہ بن ربیعہ کہتے ہیں چھوڑ دیجئے، کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن یہ بڑے ضدی ٹائپ ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، کل میں آؤں گا اور ایسی بات کہوں گا کہ پھر اس کا یہ لوگ جواب نہیں دے سکیں گے۔ پھر اگلے دن دربار لگتا ہے اور یہ دونوں آتی ہیں اور آ کر کہتے ہیں عمرو بن عاص
پھر نجاشی کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں ایک ایسی بات کہوں گا جسے سن کر آپ بھی مسلمانوں کے خلاف برانگیختہ ہو جائیں گے، آپ مشتعل ہو جائیں گے، غضبناک ہو جائیں گے۔ وہ کہتا ہے کون سی ایسی بات ہے مسلمان جو کہتے ہیں جسے سن کر میں غصے میں آ جاؤں گا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں یہ نہیں کہتے جو آپ کہتے ہیں، یہ لوگ عیسیٰ کو کیا کہتے ہیں، یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ وہ نہیں ہے جو آپ کہیں۔ وہ کہتا ہے اچھا، عیسیٰ کے بارے میں مسلمان جو کہتے تھے وہ بات وہ سناتا ہے۔ وہاں پہ پھر نجاشی کہتا ہے کہ مسلمانوں کے وفد کو طلب کیا جائے کہ مسلمان کیا کہتے ہیں۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب پھر آتے ہیں، حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ لیکن یہاں پہ ایک بات قابل ذکر ہے کہ پہلے واقعے میں بھی پہلی مرتبہ جب حاضر ہوئے مسلمان ڈرے سہمے تھے، جعفر بن ابو طالب کو کئی ایک مشورہ دیا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جو بات میں کہوں گا وہ میں سچ کہوں گا، چاہے اس کے بعد کچھ بھی ہو، وہ بات کی بات ہے، پہلے میں جو بات کہوں گا وہ سچ کہوں گا۔ پھر دوبارہ جب حاضر ہوتا ہے وہ سوال ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور یہ عیسیٰ کے معتقد عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے تھے، یہ لوگ اللہ کا بیٹا، لیکن پھر حضرت جعفر کہتے ہیں کہ بات تو میں سچ کہوں گا چاہے جو بھی ہو جائے۔ اس کے بعد عیسیٰ کے بارے میں مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ حضرت جعفر پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے عبداللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، کہ عیسیٰ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کے عیسیٰ اللہ کے کلمہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کنواری مریم کے رحم میں پھونکا تھا، اور اسی سے بغیر باپ کے ان کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ بات سنتا ہے، اب یہ لوگ تو بڑا خوش رہتے کہ جیسے یہ بات سنے گا وہ مشتعل ہو جائے گا۔ نجاشی ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتا ہے سر جھکا کر، اور کہتا ہے کہ ایک تنکا اٹھاتا ہے اور تنکا اٹھا کر اپنے درباریوں کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بات اس بندے نے کہی ہے، اللہ کی قسم اس تنکا سے زیادہ بھی بات میں دونوں میں فرق نہیں ہے، تنکا کے برابر بھی عیسیٰ اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جو بات ان لوگوں نے کہی ہے وہی بات ہم بھی کہتے ہیں، وہی صحیح عقیدہ ہمارا بھی ہے کہ عیسیٰ کون ہے، اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس میں اور ہمارے عقیدے میں کوئی مخالفت نہیں ہے۔ اس کے درباری جو ہوتے ہیں ہوں آواز برپا ہونے لگتی ہے، یعنی وہ سب کھکھاتے ہیں کہ نہیں یہ تم کیا کر رہے ہو، دربار میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ وہ مخاطب کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خاموش، چاہے تم ہو کرو چاہے تم گھو کرو، جو عقیدہ ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، اور جو بات ہے وہ انہی لوگوں کی سچ ہے اور انہی لوگوں کی بات صحیح ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے حضرت جعفر اور مسلمانوں کے پورے قافلے سے، وہ کہتا ہے کہ اب تم لوگ یہاں پر آرام سے رہو۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ معاملہ اتنا سازگار اور اچھا ہو جاتا ہے کہ مسلمان یہاں پہ بالکل آرام سے رہنے لگتے ہیں، اس لیے کہ ان کی دونوں چالیں جو ان لوگوں نے سوچ کر اپنے وفد کو بھیجا تھا، اور بڑے بڑے جہاندیدہ لوگوں کو کہ یہ آ کر کہیں گے کہ ایسی بات پیش کریں گے کہ مسلمان وہاں پہ رہ نہیں پائیں گے، وہ سارے معاملہ الٹا ہو گیا۔ لیکن جب یہ معاملہ الٹا ہو گیا تو ظلم و ستم اور بڑھ گیا۔ جب یہ دونوں خائب و خاسر، ان کے بڑے بڑے لیڈر وہاں سے خائب و خاسر واپس آئے، اب یہاں پر جو نبی کے چچا ابو طالب تھے ان کے پاس ایک وفد بھیجا گیا، اور یہ وفد ایسا نہیں تھا کہ یہاں واردات گفتگو نہیں ہونے والی تھی، بلکہ یہ ایسا وفد تھا جہاں جا کر کھلم کھلا ہڑکایا گیا، جہاں جا کر کھلم کھلا یہ دھمکایا گیا کہ اب یہ سیدھے منہ سے بات یہ مسلمان نہیں مان رہے، اور نہ تو ابو طالب مان رہے۔ ابو طالب کے پاس پہلے بھی یہ لوگ گئے تھے، اور ابو طالب سے جا کر کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا دو، ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو سمجھانا پڑے اور پھر پورا عرب آپ کے مخالف ہو جائے گا تو آپ اس کی تاب نہ لا سکیں گے۔ اب یہاں پر ابو طالب کے پاس گئے، اور یہ لوگ جا کے کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کی عزت، آپ کی بزرگی، آپ کی شرافت بڑا اہتمام اس کا کرتے ہیں، آپ ہم میں بڑے ہیں، معزز خاندان کے ہیں، ان سارے چیزوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، اسی لیے ہم بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے کہ وہ ہمارے آبا و اجداد کو گالی دینا بند کریں، اور جو یہ برسر عام یہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں، اس سے باز آ جائے۔ اور اتنا لہجہ سخت ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ ابو طالب ہمت ہار دیتے، پہلی مرتبہ ابو طالب ہمت ہار جاتے اور اپنے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں، اور بلا کر کہتے ہیں کہ بھتیجے یہ تمہارے قوم کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے ایسے اور ایسے کہا ہے، یہ تمہاری قوم کے لوگ آئے تھے انہوں نے ایسے اور ایسے کہا ہے۔ اس کے بعد ابو طالب ایک جملہ کہتے ہیں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ بھتیجے اب اتنا بار مجھے میرے اوپر نہ ڈال، اب اتنا بوجھ میرے اوپر نہ ڈال جس کی تاب میں نہیں رکھتا، اب اس سے زیادہ کی طاقت میں نہیں رکھتا۔ میں نے تمہارا دفاع کیا، تمہارا دفاع مسلسل کر رہا ہوں، لیکن اب ان لوگوں نے جو باتیں کہی اب اس کی ہمت میرے اندر نہیں ہے، اس لیے تم اس سے باز آ جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آخری امید ہوتی ہے۔ ابو طالب کی شکل میں مکہ میں آپ کی آخری امید تھی۔ ابو طالب کے زبان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پہ رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنے چچا کے سامنے روتے ہیں خوب، اور اس کے بعد کہتے ہیں ابو طالب کو مخاطب کر کے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم باز آ جاؤ، اگر یہ مکہ والے میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند لا کر رکھ دے اور یہ کہیں کہ آپ باز آ جائے، تب بھی میں باز آنے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دین کو غالب کر دیا، میں اس دین کی راہ میں فنا ہو جاؤں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں باز آ جاؤں، اگر یہ لوگ ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند رکھ دے تب بھی میں نہیں دین سے ہٹنے والا ہوں، یہاں تک کہ اللہ اپنے دین کو غالب کر دے یا میں اس دین کی راہ میں فنا ہو جاؤں۔ یہ جذبہ تھا۔ جب ابو طالب اپنے بھتیجے کا آنسو دیکھتے ہیں اور ان کا یہ جملہ دیکھتے ہیں کہ دین کی خاطر اور ایک اللہ کی خاطر اب یہ مر مٹنے کے لیے تیار ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی کہتے ہوئے جب اپنا چہرہ پھیرتے ہیں جانے کے لیے تو ابو طالب انہیں آواز دیتے ہیں، اور عربی کا ایک شعر پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا فاصدع بامرک ما علیک غضاضا وابشر وقر بذاک عیونا۔ کہتے ہیں کہ واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، اللہ کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، اب تم جو چاہو وہ کرو، پوری جماعت بھی مل کر یہ تمہارے پاس نہیں آ سکتی۔ یعنی یہ اشارہ ہوتا ہے کہ جس طرح میں دفاع کرتا تھا میں تاحیات کرتا رہوں گا۔ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، یہاں تک کہ میں مٹی میں خاک آلود ہو جاؤں، یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں، میں مر جاؤں، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑنے والا ہوں۔ فاصدع بامرک ما علیک غضاضا، تو جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے برملا کھلم کھلا آپ اسے بیان کیجیے اور اس سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کیجیے۔ تو ابو طالب نے یہ کلمہ نہیں کہا تھا، بلکہ یہ ایک ایسا کلمہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امیدیں ٹوٹ رہی تھی وہ دوبارہ امیدیں قائم ہو گئی، کہ ابو طالب کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کو جو ساتھ دیا تھا مکہ کے اندر، اس سے بڑا ساتھ کچھ نہیں تھا، اس سے بڑا ساتھ کچھ نہیں تھا۔ پھر پچھلی دھمکی کے بعد جب مشرکین نے یہ دیکھا کہ ابو طالب نے کچھ نہیں کیا، پھر ابو طالب کے پاس سب آتے ہیں، اور اس بار ابو طالب کے پاس سب آتے ہیں تو ایک نیا پرپوزل لے کر آتے ہیں۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ دیکھ لیا ابو طالب نے کچھ نہیں کیا اور بھتیجا کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا نوجوان بڑا خوبصورت ہے، عقل مند ہے، لیکن ہمارے پاس بھی ایک سے ایک نوجوان ہے۔ ولید بن مغیرہ کا ایک لڑکا ہوتا ہے کمبخت عمارہ، اس کو لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے، دیکھو کتنا خوبصورت نوجوان ہمارے پاس ہے، آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیجئے اور اس لڑکے کو آپ لے لیجئے، اور ہم آپ کے بھتیجے کو قتل کر دیں گے، آپ اسے اپنا بھتیجا سمجھ کے رکھیے اپنے پاس۔ ابو طالب ہنسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنے کس قدر بے وقوف اور غیر منصف لوگ ہو تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے بھتیجے کو جو میرا خون ہے ہم اسے تمہارے حوالے کر دیں اور تم اسے قتل کر دو، اور تمہارے بھتیجے کو ہم پالے پوسے پروان چڑھائیں، اور تم میرے بھتیجے کو قتل کر دو۔ اس کے بعد کچھ اور لوگ وہاں پہ موجود ہوتے، وہ سب بھی ابو طالب سے کہتے کہ نہیں یہ لوگ صحیح تو کہہ رہے ہیں، جب آپ کا بھتیجا ہمارے دین کی مخالفت کر رہا ہے، ہمارے ارباب کو، ہمارے لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے، ہم یہاں تک کہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دے رہا ہے، تو آپ اپنے بھتیجے سے جان چھوڑائیے ورنہ سارے عرب آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ ابو طالب کہتے ہیں یہ بے وقوفی لے کر دفع ہو جاؤ، کہ تمہارے بھتیجے کو ہم پالے، تمہاری اولاد کو، تم ہمارے بھتیجے کو قتل کر دو گے۔ اس کے بعد یہاں سے بھی وہ لوگ سب خائب و خاسر واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ دیکھیے کہ یہ انتہا تھی، جتنی بات چیت وہ سب کر سکتے تھے سب ان لوگوں نے کیا، اس لیے کہ نبی کے گھرانے کا مکہ میں ایک مقام تھا، ان لوگوں کی اتنی حیثیت اور اتنی اوقات نہیں تھی کہ
برملا طور سے اور اعلانیہ طور سے نبی کے گھرانے کو اور نبی کو تکلیف پہنچائے. لیکن جب ان لوگوں نے سب دیکھ لیا کہ اب کچھ نہیں ہونے والا ہے، تو پھر اس کے بعد اب نبی کے قتل کی تجویز ان لوگوں نے پاس کی کہ اب یہی ہے آخری کہ اب محمد کو قتل کر دیا جائے. اب محمد کو قتل کر دیا جائے. اور کئی ایک حادثہ اور کئی ایک واقعہ اس میں پیش آیا کہ ان لوگوں نے کیا کیا. ایک دن ابو لہب کا بیٹا عتبہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم میں پڑھ رہے تھے، آتا ہے کہتا ہے میں والنجم کے ساتھ کفر کرتا ہوں، یعنی ورغلاتا تھا تاکہ آپ کچھ بولے. آگے کہا کہ میں والنجم کے ساتھ کفر کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کی قمیص پکڑ کر اسے پھاڑنے لگا اور پھاڑ دیا. سخت سست کہا، بلکہ ایک پتھر پھینک دیا، آپ زخمی ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا. یہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے سیرت کے کتابوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر نام لے کر بد دعا کی کہ اللہ تو اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط کر دے. اس نے اتنی بدتمیزی اور نالائکی کی تھی کہ اللہ کے رسول نے وہیں پہ ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اللہ تو اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط کر دے. اس کے بعد یہ سب اتنا ڈلتے بھی تھے، ان کے دل میں یہ بات تھی کہ محمد یہ معمولی آدمی نہیں ہے، علیہ افضل الصلاۃ و اتم التسلیم، یہ کوئی معمولی کلام بھی نہیں ہے جو یہ سنا رہے ہیں. لیکن دل میں آبا و اجداد اور جھوٹی ٹھاڑ باٹ کہ ہم اب آبا و اجداد کے دین کو چھوڑیں گے تو یہاں ایسے لوگ ہیں جو سب کا کمزور غریب وہ ہمارے ساتھ سب بسب ہو کر کھڑے ہوں گے، ہمارے بغل میں رہیں گے، ہمارا کون سی حیثیت، ہمارا کون سا مقام بچے گا. تو جو جھوٹی شان بان ٹھاڑ باٹ اسی سب خاطر اپنے آبا و اجداد کے دین پر ڈٹے تھے. اللہ کے رسول نے بد دعا کی اور اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوا. کہتا ہے اتنا مورخین ذکر کرتے کہ اتنا یہ ڈلتا تھا کہ شام جاتا ہے ایک تجارتی سفر میں، لوگ رات میں سوتے ہیں تو ایک کتا آ کے وہاں پہ منڈلانے لگتا ہے. بعض روایات میں کہ شیر وہ کہتا ہے کہ دیکھو محمد نے مکہ میں کہا تھا کہ تیرے اوپر اللہ کا ایک کتا مسلط ہوگا، وہ مکہ میں بیٹھ کر مجھے مار رہے ہیں. یہاں سب اس کے جو حواری تھے سب اسے تسلی دیتے، کہتے سو جاؤ آرام سے، کچھ نہیں ہونے والا ہے. مولکین ذکر کرتے ہیں کہ وہ سوتا تو ہے پھر، لیکن اس رات کی صبح نہیں ہوتی ہے. رات میں جب وہ سوتا ہے تو یہ ایک شیر آتا ہے، وہ سارے لوگوں کو چھوڑتے ہوئے اسی کمبخت کے پاس جاتا ہے اور اس کی گردن کو الگ کر دیتا ہے، ذبح کر دیتا ہے اسے. یہ اللہ کے رسول کی بد دعا تھی اس کے اوپر کہ اللہ اس نے سر عام کہا کہ میں اس آیت کا ساتھ کفر کرتا ہوں، نبی کے گریبان کو چاک کیا، قمیص کو پھاڑ دیا، تھوک دیا آپ کے منہ پر. اللہ کے رسول نے بد دعا کی اور کہا کہ اللہ تو اپنے کتوں میں سے کتا اس کے اوپر مسلط کر دے. اس طرح کی حرکت ان کی شروع ہوئی. اس کے بعد ابو جہل بیٹھا ہوا ایک دن کعبہ میں. اللہ کے رسول کی عادت تھی کہ آپ جو کچھ ہو رہا تھا، مسلمان بھلے ہی اعلانیہ طور سے عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کعبہ کے پاس جاتے تھے، جا کر نماز پڑھتے تھے، اور جب بھی موقع ملتا تھا آپ نصیحت بھی کرتے تھے. جو باہر سے لوگ آتے تھے آپ ان میں دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرتے تھے. اللہ کے رسول جا کے حتیم کے پاس جو کعبہ کا حصہ ہے جو گھیرا ہوا ہے آج، وہاں پہ جا کے آپ نماز پڑھنے لگتے ہیں. ابو جہل بیٹھا ہے اپنی مجلس میں، مذاق کرتا ہے، کہتا ہے آج اتنا بھاری پتھر اٹھاؤں گا اور ماروں گا محمد کو ایسا کہ اس کے بعد یہ بچے گا نہیں. یہ کمبخت یہ اٹھتا ہے پتھر لے کر، اور پتھر لے کر جب آگے بڑھتا ہے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، واپس بھاگتا ہے. لوگ کہتے ہیں جو اس کے مجلس کے اس کے حواری دور بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جاتا اتنا بھاری پتھر لے کر چلا آتا ہے واپس، اور کرتا کچھ نہیں ہے، اور حیران و پریشان. کہتے ہیں کیا ہو گیا تم تو ابھی بہت ہانکتے ہوئے گئے تھے کہ ایسا پتھر ماروں گا کہ اب کچھ نہیں بچے گا. کہتا ہے میں نے ارادہ کیا مارنے کا، جو میں کہہ کے گیا تھا وہی کرنے والا تھا، لیکن جب میں مارنے لگا تو ایک اونٹ آ گیا میرے سامنے. اگر میں پتھر لے کے آگے بڑھتا تو وہ اونٹ میں اپنے منہ میں مجھے لے لیتا، اور یہ بھاگتا ہے. کہتے ہیں کہ ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ اس کا ہاتھ اس پتھر پہ چپک جاتا ہے، وہ الگ جدا ہی نہیں ہوتا ہے اس سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت جبرائیل تھے. اگر یہ قریب جاتا ہے تو اسے دبوچ لیتے اور یہ دنیا والوں کے لیے عبرت بن جاتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی دیکھیے جب زیادہ پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں تب یہیں سے امید کی کرن نکلتی ہے. جب پریشانیاں مسلمانوں کی امیدیں ختم ہو رہی تھی کہ اب جب نبی پر ان لوگوں نے ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا تھا اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نبی کو نہیں چھوڑیں گے تو مسلمانوں کی کیا حیثیت تھی.
لیکن یہیں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو ایسے آدمیوں کے اسلام کا راستہ آسان کر دیا، جس کے بعد مسلمان مکے میں شان و شوکت سے رہنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک، کہ اللہ جو دو آدمیوں میں سے جو زیادہ پسند ہے تجھے، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت دے دے۔ ایک تو حضرت عمر بن خطاب اور دوسرے ابو جہل ابن ہشام۔ اللہ کے رسول یہ دعا کر رہے تھے، اور دوسری طرف یہ مشرکین نبی کے قتل کی سازش کر رہے تھے۔ ایک دن ہوتا کیا، ایک دن ہوتا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، اور ابو جہل، یہاں پہ بھی ابو جہل رہتا ہے، اور وہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر آپ کو مارنے لگتا ہے، اور مارتے مارتے آپ کے اوپر پتھر بھی پھینکنے کی کوشش کرتا ہے، آپ زخمی ہوتے ہیں۔ اور یہ سارا ماجرا عبداللہ ابن جدعان کی لونڈی دیکھتی رہتی ہے۔ عبداللہ ابن جدعان یہ مکے کا بڑا اچھا آدمی تھا۔ عبداللہ ابن جدعانی کے بارے میں حضرت عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، جو اسلام نہیں لے آیا، وہ بہت اچھا آدمی تھا، تو کیا اس کی اچھائی آخرت کے دن کچھ کام آئے گی، قیامت کے دن؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ مجھے بدلے کے دن معاف کر دینا۔ یعنی اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ جتنا بھی اچھا کام کرتا تھا، وہ حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، تو حضرت عائشہ کے دماغ میں یہ سوال آیا کہ اللہ کے رسول یہ اتنا اچھا کام کرتا تھا، تو کیا آخرت میں کچھ ہوگا اس کا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس نے یہ نہیں کہا تھا کبھی کہ اللہ بدلے کے دن، قیامت کے دن مجھے معاف کر دینا، اس لیے ساری نیکیوں کا بدلہ اسے دنیا ہی میں مل گیا۔ تو عبداللہ ابن جدعان کی لونڈی دیکھ رہی تھی سارا ماجرا۔ ادھر سے جب یہ سب ہو جاتا ہے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے چچا ہوتے ہیں، حضرت حمزہ اپنا ہتھیار وغیرہ لے کر گزرتے ہیں، اور وہ عبداللہ ابن جدعان کی لونڈی کہتی ہے ان سے کہ آپ ادھر گھوم رہے اور آپ کے بھتیجے کے ساتھ ایسا اور ایسا اس کم بخت نے کر دیا، ایسے اور ایسے انہیں زخمی کر دیا ہے۔ چونکہ عرب کے اندر آج بھی خاندانی حمیت بہت ہے، عرب کے اندر خاندانی حمیت بہت ہے، اسلام اور دین یہ سب بات کی بات ہے۔ یعنی ان کے اندر اس وقت بھی یہی تھا کہ اسلام و مذہب یہ بعد میں، پہلے ہمارے خاندان کا کوئی آدمی ہے سوائے چند نالائقوں کے چھوڑ کر نبی کے گھرانے کے جتنے لوگ تھے یہ کھلم کھلا اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ تو جب حضرت حمزہ سے کہا کہ عبداللہ ابن جدعان کی لونڈی نے کہ یہ اس نالائق نے ایسا اور ایسا کیا ہے، ان کی جو خاندانی حمیت تھی یہ جوش میں آ گئی۔ وہ جاتے کہتے ہیں کس نے کیا بتایا جاتا ہے، وہ جاتے اس کی مجلس میں، وہ سارے، حمزہ کا مطلب ہوتا ہے، حمزہ مطلب بہت طاقتور، اور عرب میں مکہ میں ان کا ایک نام تھا، وہ اکیلے ہی جاتے ہیں، اکیلے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں اس کو بہت ہی برے نام سے یاد کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اے اپنے سرین پر عطر لگانے والے کمبخت، تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ اور یہ کیا ہے، اور یہ کہتے اس کو جواب دینے کا موقع نہیں دیتے، اور اسے مارتے، اچھی طرح اس کی کٹائی کرتے، یہاں تک کہ اس کے چہرے سے خون نکلنے لگتا ہے، اس کے قوم کے لوگ بھی، اس کے جو حواری موارے تھے وہ سب بھی اٹھنے لگتے۔ لیکن ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں، میری ہی غلطی تھی، وہ بیٹھا دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو اندازہ تھا کہ حمزہ سے لڑائی لینے کا مسئلہ کیا ہوگا آگے۔ وہ کہتا ہے کہ تم اپنے بھتیجے کی مدد کے لیے آئے ہو، یا تم بھی بے دین ہو گئے ہو۔ حضرت حمزہ اس وقت تو جوش میں ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، اور یہیں پر وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر آ گیا ہوں۔ یہاں پہ جب اسلام کو انہوں نے قبول کی، یہاں پہ صرف مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول کو ستایا گیا تھا جو ان کے بھتیجے تھے سگے، اور اسی حمیت پہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر، وہ کسی کی آگے سے جرات نہیں ہونی چاہیے کہ وہ میرے بھتیجے کو ستائے۔ اور اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر مسلمان ہو گئے، ابھی ہوئے تھے تو بظاہر، لیکن دھیرے دھیرے جیسے نبی کے قریب گئے، اسلام ان کے دل میں بالکل رچ گیا، بس گیا۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام ہوئے۔ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے اللہ کے رسول دعا کر رہے تھے کہ اللہ جو زیادہ پسندیدہ ہے ان کے ذریعے اسلام کو قوت دے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام کی داستان بڑی لمبی ہے، جس کا خلاصہ پیش کر کے میں اپنی بات آج کی ختم کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عام طور سے ذکر یہی کیا جاتا ہے کہ یہ بڑے غصے والے آدمی تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ صرف ایک گوشہ تھا، بہت غصے والے آدمی تھے۔ دیکھیے جب ایک شہر میں اتنی ہلچل مچ رہی ہے، ہر طرف سے کچھ خبریں آ رہی ہیں، تو جو بھی عقل مند آدمی ہے وہ دماغ لگائے گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو حضرت عمر بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، وہ بھلے ہی اسلام کے دشمن تھے اور اللہ کے رسول کے پیچھے پڑے ہوئے تھے،
اللہ کے رسول کے پیچھے یہ پڑے ہوئے تھے حالت کفر میں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جب تنہائی میں بیٹھتے تھے تو ان کے دل میں بھی یہ بات آتی تھی کہ معاملہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے کہ لوگ اس دین کو مانتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے لوگ اپنا گھر بار، اپنی دولت و ثروت، جائیداد، یہاں تک کہ ماں باپ، سب کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ساری اپنے دل کے اتھل پھتل میں وہ زندگی گزار رہے تھے، یہاں تک کہ ایک رات ایسا ہوتا ہے کہ انہیں اپنے گھر سے باہر رات گزارنی پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسب عادت کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہوتے، یہ آتے ہیں، آ کے کعبہ کے اندر چھپ جاتے ہیں، کعبہ کے پردے میں چھپ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اتنی اچھی آواز، اور قرآن کی یہ آیات حضرت عمر کے کان میں جب پڑتی ہے، حضرت عمر سنتے جاتے ہیں، لیکن جب اثر زیادہ کرنے لگتی ہے آیات تو من میں کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، یہ جادو ہے۔ یہ سوچنا ہی رہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی آیت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ شاعر کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول یہ آیت پڑھتے، حضرت عمر کے کان میں پڑتی کہ میں تو یہ کہہ رہا تھا، میں اپنے جی میں یہ کہہ رہا تھا، اپنے دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شاعرانہ ہے، یہ شاعر کی بات ہے، اور ادھر محمد کہہ رہے ہیں کہ وما هو بقول شاعر، یہ شاعر کی بات نہیں ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں سوچتا ہوں کہ یہ کاہنوں کی بات ضرور ہوگی، اگر شاعر نہیں ہے تو کاہن ضرور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی اگلی آیت پڑھتے اور کہتے ہیں ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کاہن کی بھی بات نہیں ہے، بہت کم تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر خود گواہی دیتے ہیں کہ یہیں سے اسلام میرے دل میں داخل ہو جاتا ہے، ایمان میرے دل میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن جو خاندانی عصبیت اور جو غصہ ہے وہ اپنی جگہ ابھی باقی ہے، لیکن ان کے دل میں اسلام کی پہلی کرن، پہلی شعاع یہیں سے داخل ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں واقعہ یہ اس طرح پیش آتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے، کہتے ہیں آج یہ دل کے جو حالات میرے بے قابو ہو رہے ہیں، آج سارا معاملہ ایک طرف کر دیں گے، تلوار ہاتھ میں، ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج محمد کا کام ختم کر دیں گے۔ آگے بڑھتے راستے میں بنو مخزوم کا ایک آدمی مل جاتا ہے، کہتے ہیں کہاں؟ کہتا ہے کہاں کا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں کہ جا رہے ہیں محمد کا کام تمام کرنے۔ کہتا ہے ارے محمد کو چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ وہ بندہ کہتا ہے محمد کو بعد میں دیکھنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، آپ کی بہن اور بہنوئی بھی صابی ہو گئی ہے، وہ بھی محمد کے دین پر ہے، آپ محمد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ برانگیختہ ہو جاتے، اور اس آدمی سے بھی کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو گئے۔ وہ کہتا ہے پہلے اپنے بہن کی خبر لو۔ جاتے ہیں اپنی بہن فاطمہ کے گھر، ان کے بہن کے دروازے کے پاس جب پہنچتے ہیں تو کچھ پڑھنے کی پھسپھساہٹ کی آواز آتی ہے کہ گویا کہ اندر کچھ پڑھا جا رہا ہے۔ یہ داخل ہوتے ہیں، اندر کچھ پڑھا جا رہا ہے جو بعد میں بتاؤں گا کیا پڑھا جا رہا تھا۔ اور یہ بہن اور بہنوئی، اور ان کو پڑھانے کے لیے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب ابن عرت، یہ روزانہ ان کا دستور تھا کہ یہ آتے تھے اور قرآن پڑھاتے تھے۔ تو جب یہ خبر ملتی ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ عمر آ رہے ہیں، اتنے جلالی آدمی عمر کی بات سنتے ہی حضرت خباب چھپ جاتے ہیں اور یہ داخل ہوتے ہیں اپنے بہن کے سامنے، اور بہن سے کہتے ہیں کہ کیا اندر سے کیسی آواز آ رہی تھی؟ اندر سے کیسی آواز آ رہی تھی؟ بہن کہتی ہے وہ ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے۔ تو عمر کہتے ہیں کہ نہیں، تم لوگ بات نہیں، بلکہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم کچھ پڑھ رہی تھی یا تمہیں کچھ پڑھایا جا رہا تھا، اور مجھے خبر ملی ہے کہ تم بھی صابی ہو گئی ہو، تم بھی بے دین ہو گئے ہو۔ ان کے بہنوئی اتنے میں جواب دینے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر حق جو بات تم کہہ رہے ہو اس میں حق نہیں ہے، بلکہ جو محمد لے کر آئے ہیں، جو محمد بتلا رہے ہیں اس میں حق ہے، تو کیا کیا جائے پھر؟ اپنی بہنوئی کی بات پوری نہیں ہوتی اور انہیں ان کے اوپر پل پڑتے ہیں اور اچھی طرح ان کی دھنائی کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ ان کی بہن بیچ میں آتی ہے، بہن کو بھی ایسا جھاپڑ مارتے ہیں کہ وہ دور چلی جاتی ہے اور ان کا چہرہ بالکل خون آلود ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب زخمی ہو ہی جاتے ہیں، اس کے بعد بہن اور بہنوئی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سنو، ہم نے بھی محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے، ہم بھی مسلمان ہو چکے ہیں، اور یہ جو پڑھا جا رہا تھا یہ قرآن کی آیات تھی، یہ قرآن کی آیات تھی۔ جب ان کی بہن یہ کہتی ہے، بہن اور بھائی کا رشتہ، اس کے اندر کی الفت اور محبت اور جذبہ، جب بہن کے چہرے پر خون دیکھتے ہیں ان کا جو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اپنے بہن سے کہتے ہیں اچھا کچھ ہے تمہارے پاس، کچھ ہے تو لے آؤ، ہم بھی سنے کہ کیا تم لوگ بات کر رہی تھی، کیا پڑھا جا رہا تھا۔ جب یہ بات دیکھتے ہیں حضرت خباب کی، اب ٹھنڈے ہو رہے ہیں، تو حضرت خباب بھی پردے سے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اسے نہیں پڑھ سکتے،
تمہیں اس کے لیے پہلے غسل کرنا پڑے گا، پہلے جا کر نہاؤ، غسل کرو، اس کے بعد تمہیں یہ دیا جائے گا۔ کہتے تم پڑھ کر سناؤ۔ اس کے بعد حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ کر سناتے، سورہ طٰہٰ انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی۔ قرآن نے ایسے ایسے موضوعات کو بیان کیا کہ یہ عرب کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے ادیب اور فصحاء، جن کو اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر، اپنی زبان پر بڑا غرور تھا، ان کے وہم و گمان میں بھی یہ سب باتیں نہیں تھیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت خباب نے یہ آیات پڑھی کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن کو ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ بدبختے ہو جائیں، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، جو آسمان و زمین کا رب ہے اس کی طرف سے یہ نازل کی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد گویا کہ یہیں پہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد وہ رخ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت وہی دار ارقم میں ہوتے ہیں، جو صفا کے پاس میں نے بتایا کہ دار ارقم میں اللہ کے رسول صحابہ اکرام کے ساتھ جمع رہتے ہیں، وہ وہیں پہ آپ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے صحابہ بتلاتے کہ عمر آئے ہوئے باہر عمر ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے مضبوط آدمی ہوتے ہیں، اور مکہ میں ان کا بھی ایک مقام ہے۔ حضرت حمزہ اٹھتے کہتے ہیں ٹھیک ہے عمر ہے، چاہے جو بھی ہے، اگر عمر اچھے ارادے سے آئے تو ہم انہیں اچھائی دیں گے، اور اگر ان کا ارادہ غلط ہے تو آج اچھا سبق سکھائیں گے عمر کو۔ حضرت عمر آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور صحابہ اکرام بھی ارد گرد ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت عمر کو پھٹکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بھی یہ چاہتے ہو کہ جس طرح تمہارے خاندان کے اور قریش کے دوسرے لوگوں نے عزت پر ذلت کو پسند کیا ہے، کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر بھی اپنی ذلت مسلط کر دے، قبل اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی ذلت مسلط کر دے؟ تم ایمان لے آؤ تاکہ عزت کی زندگی گزار سکو۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی طرف مخاطب کرتے کہ اے اللہ، میں اللہ کو اپنا رب اور آپ کو اپنا رسول مانتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ، میں اللہ کو واقعی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں، آپ کو اپنا رسول مانتا ہوں۔ صحابہ اکرام کے لیے یہ گویا کہ ایسی سرپرائز تھی، اور اس طرح صحابہ اکرام خوش ہوئے، کہتے پورا دار ارقم تکبیر سے گونج اٹھا، اللہ اکبر کی صدا سے پورا دار ارقم گونج اٹھا، کیونکہ اب ایک طرف حمزہ تھے تو دوسری طرف عمر تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گواہی دیتے تھے، صحابہ اکرام سے کہتے تھے کہ جب تک عمر اسلام نہیں لائے تھے ہم لوگ کھل کر کعبہ میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اور جب عمر اسلام لے آئے ہم لوگوں نے کھل کر کعبہ میں آ کر نماز پڑھی، حتیم میں آ کر ہم نے نمازیں پڑھی، حجر اسود کے پاس ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ کہتے ہیں صحابہ اکرام پوچھتے تھے حضرت عمر سے کہ آپ کا لقب فاروق کیسے پڑ گیا؟ کہا کہ جب ہم اسلام لے آئے حضرت عمر جلالی آدمی تھے۔ حضرت عمر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنا شروع کیا کہ اللہ کے رسول ذرا یہ بتلائیے کہ کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ کی تعلیمات صحیح نہیں ہیں؟ کیا وہ باطل پر نہیں ہیں؟ اگر وہ باطل پر ہے، ہم حق پر ہیں، اس کے باوجود ہم کیوں دب کر رہے ہیں؟ پھر یہ چھپنا چھپانا کیسا ہے؟ حضرت عمر نبی سے سوال کرتے تھے کہ اگر ہم حق پر ہیں وہ باطل پر ہیں تو پھر یہ چھپنا چھپانا کیسا ہے؟ جو بھی کام اور ڈنکے کی چوٹ پر ہو ہم کھل کر عبادت کریں گے۔ کہتے جب حضرت عمر نے اس طرح کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کی دو صف نکلتی ہے، ایک طرف حمزہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف حضرت عمر، اور کہتے ہیں کہ پوری جماعت ایسے نکلتی ہے کہ گرد و غبار اڑتا ہے۔ جی مسلمانوں نے اس وقت اپنی شان و شوکت، اپنی قوت کا مظاہرہ کیا، اور اس طرح پٹک کر چلا ان لوگوں نے اپنی چال کہ گرد و غبار اڑنے لگا، اور مسلمان دونوں صف لگا کر گئے حمزہ اور حضرت عمر کے ساتھ، اور جا کر پہلی مرتبہ سارے مسلمانوں نے عام طور سے کھلم کھلا جا کر کعبہ کے پاس نماز پڑھی۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ یہی وہ وقت تھا جب سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا لقب فاروق دے دیا، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، اور کسی کی جرات نہیں۔ حضرت عمر کے بعد جب دوسرے مسلمان اسلام لاتے تھے تو سب اس کے اوپر پل پڑتے تھے، اور حضرت عمر کہتے ہیں جب میں مسلمان ہوا میں نے کہا کہ اچھا بھائی یہ بتلاؤ کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول کو کون اذیت دیتا تھا؟ میں نے سنا کہ ابو جہل تھا۔ کہتے ہیں ابو جہل کے پاس گیا، جا کے دروازہ میں نے بڑبڑایا، دروازہ نوک کیا، ابو جہل نکلتا ہے، میں اس سے کہتا ہوں کہ میں اسلام لے آیا ہوں، میں محمد کے دین پر ہو گیا ہوں۔ وہ اپنا دروازہ بند کرتا ہے، کہتا ہے تو غارت ہو، یعنی بس اتنا ہی کرتا ہے، دروازہ بند کرتا ہے، کہتا ہے تو دفع ہو، تو صابی ہو چکا ہے، تو بددین ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دوسرے بڑے بڑے
جو سرگنا تھے کفار کے قریش کے، اس کے گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنو بھائی میں مسلمان ہو گیا ہوں، کچھ نہیں کرتے۔ ہاں ایک مرتبہ اجتماعی کوشش ہوتی ہے، ان کے گھر کے باہر سب جمع ہوتے ہیں کہ آج یہ چونکہ صابی ہو چکا ہے اس لیے اس کا کام کر دیں گے، لیکن اتنے میں عمرو بن عاص آتی اور پوچھتے، عمرو بن عاص یا ایک دوسرے صحابی کا نام ذکر کیا جاتا ہے جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، کہ ان کا نام ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ ان کے گھر کے باہر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر ان سے کہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو جمع ہیں یہ سارے میرے جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ بھی ایک بڑے آدمی ہوتے ہیں، چونکہ بڑوں کا تعلق بڑوں سے ہوتا ہے، جو پیسے والے لوگ اور عزت و مقام و مرتبہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کا تعلق بھی بڑوں سے ہوتا ہے۔ حضرت عمر کا تعلق ان سے تھا۔ یہ آدمی یہ نکلتے اور نکل کے کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو ہم قتل کرنے کے لیے آئے۔ کہتے ہیں سب دفع ہو جاؤ، عمر کو امان میں نے دیے۔ وہ آدمی کہتے ہیں کہ عمر کو میں نے امان دی ہے، اور عرب میں عہد و پیمان اور امان دینا یہ بہت بڑی بات تھی۔ آگے بھی جب شیب ابی طالب میں اللہ کے رسول محصور ہو گئے اس وقت بھی امان دینے کی بات آئے گی کہ امان دے دینا یہ بہت بڑا جملہ تھا۔ جب اس نے یہ کہا کہ ہم نے امان دے دیا سارے لوگ دفع ہوئے۔ تو حضرت عمر کو ستانے کی انفرادی کوشش کسی نے نہیں کی، کسی کی حیثیت اور اوقات نہیں تھی کہ حضرت عمر سے برملا آ کے روبرو یہ کہہ سکے کہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ تو یہ اسلام کا یہ دو آدمی 3 دن کے اندر اسلام لے آئے، اور یہ اسلام کے لیے بہت بڑا اچیومنٹ تھا، اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی کہ 2 بڑے آدمی مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد مسلمانوں نے عزت کی اور چین کی زندگی وقتی طور سے مکہ میں گزارنا شروع کر دیا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم جو بھی باتیں کہیں، جو بھی باتیں سنیں، اس کے ذریعے ہمارے ایمان میں جلا بخش دے، ہمارے ایمان میں تازگی پیدا کر دے۔ رب العالمین ہمیں اپنی نبی سے سچی محبت کرنے والا بنا، صحابہ اکرام کے منہج، صحابہ اکرام کے طریقے پر چلنے والا بنا۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی محبت، صحابہ کی محبت، اسلاف کی محبت پیدا کر دے۔ ہم میں جو بے روزگار ہیں رب العالمین تو انہیں برسر روزگار کر دے۔ ماہ مبارک جو عنقریب ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے رب العالمین، تو اس میں ہمیں اپنے دامن کو نیکیوں سے بھرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما، اخلاص کے ساتھ ساری عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرما، صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کا استقبال اور اس کے اہتمام کی توفیق نصیب فرما، اور جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔